والحب ذو العصف والریحان، اور اناج بھی بھوسے والا اور خوشبودار پھول بھی اسی نے پیدا کیے۔ زمین میں اناج صرف انسانوں کے لیے نہیں نکل رہا گندم کی شکل میں، جانوروں کے لیے بھی نکل رہا ہے، اور صرف اناج نہیں ہے بلکہ خوبصورتی بھی ہے پھولوں کی شکل میں۔ سر زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے، سارے بزرگ بھی مل جان، ایک پھول نہیں بنا سکتے۔ یہ ساری کہانیاں نے نا، بزرگ مردے زندہ کر چھڑتے ہیں، بزرگ اے کر چھڑتے ہیں، بزرگ وہ کر سکتے ہیں۔ کوئی اپنا پیشاب نہیں روک سکتا، کوئی بزرگ لیں میرے سامنے جو پیشاب اپنا روک کے بتا دے، سوچ بھی نہیں سکتے۔ سر یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے، انسان تو بہت لاچار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ جب بیمار ہوتے ہیں بزرگوں کے پاس جاتے ہیں، بزرگ جب بیمار ہوتے ہیں وہ پاکستان کے مہنگے ترین ہاسپٹل میں جاتے ہیں۔ ہونا تو چاہیے نا کہ جب بزرگ بیمار ہوتے ہیں تو ان کو بھی کسی مزار پہ لے جایا کریں۔ خود تو وہ آغا خان ہاسپٹل میں، شفا انٹرنیشنل میں اپنا وہ پیشاب بند ہوتا ہے تو علاج کروا رہے ہوتے ہیں، اس وقت تو ان کو وسوسہ بھی نہیں آتا کہ ان کو اٹھا کے بھی کسی مزار شریف پہ لے جاتے ہیں، ان کا پیشاب جو رکا ہوا ہے۔ میں نام نہیں لیتا، ہمارے کتنے بڑے بڑے جو بزرگی کا دعویٰ کرنے والے لوگ ہیں، ان کے کہاں پہ بائی پاس اور آپریشن ہو رہے ہوتے ہیں، تو ہاسپٹل میں کیوں لے کے جاتے ہیں؟ آپ کو آستانوں پہ بلاتے ہیں، خود بیمار ہوتے ہیں تو ہاسپٹلس میں جاتے ہیں۔ کہانیاں، بلکہ وہ میں اقرار الحسن کا پروگرام کل پرسوں دیکھ رہا تھا، وہ ایک بزرگ جو روحانی آپریشن کرتے تھے، وہ ان کو اس نے پکڑا ہے، وہ ملتان کے پاس جناب، اتنا کاروبار کیا ہوا تھا اس نے، وہ سارے کچھ انجی ہے۔ سارے میڈیا کی برکت ہے، یہ جو پرانے بزرگ جن کی آپ کتابوں میں کہانیاں پڑھتے ہیں نا، اس وقت بھی اگر یہ جیو نیوز یا ایئر وے ڈیجیٹل یا یہ دنیا نیوز یا سما ٹی وی ہوتے ہیں نا، تو ان بابوں کی بھی ساری کہانیاں کچا چٹا کھل جاتا۔ اس زمانے اقرار الحسن ویڈیو بنا رہا ہوتا نا، تو تھوڑے سارے بزرگ بھی جڑے نا، انہوں نے بھی تمہیں ساری اصلیت پتہ لگ جانی سی۔ کہانیاں یہ بھی اب کہانیاں کرا رہا تھا نا اتنے عرصے سے گاؤں میں بیٹھا ہوا، کتنی دنیا کے پاس جا رہی تھی کہ وہ بائی پاس کر دیتا تھا۔ اور میں نے تو ان کو بہت آگے کی بات کی ہوئی ہے کہ بائی پاس تو بہت بڑا آپریشن ہے، دنیا کا کوئی بزرگ کسی بچے کا خطرہ کر کے بتا دے۔ ہاں فیل جو بندہ دل دیا نساں ٹھیک کر لینا ہے انج مار کے ہاتھ، ٹھیک ہے، وہ کسی نے دیکھا یا نہیں دیکھا، لیکن سر ختنہ تو سامنے نظر آئے گا نا۔ بچہ لے کے جاتے ہیں، بلیڈ نہیں مارن دینا، مار دم تے پتر کر کے 10 ختنہ، بلکہ اس سے آگے مشین سے لکھوایا جائے کہ اگر ختنہ نہ ہوا تو ڈیش 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 ڈیش۔ سمجھ آ گئی ہوگی تو پھر آپ ہی معافی مانگ لیں گے کہ ساری کہانیاں نے، ٹھیک ہے نا۔ یہ اللہ ہے میرے بھائی، یہ سب کچھ اللہ کرنے والا ہے، انسان کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ یہ آپ کے ملک کے اندر ہی کہانیاں ہیں، اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ کے علماء کو انگریزی نہیں آتی اور گوروں کو اردو نہیں آتی، ورنہ جو تسی دسو گے نا شاہ شمس تبریز نے کیا تو بھی شمس تے میں بھی شمس، ٹھیک ہے جی، وہ بوٹی بھون لی سی انہوں نے۔ اچھا وہ جب بوٹی بھون رہے تھے تو جو ملتان کے جو باقی لوگ تھے وہ نہیں بھونے گئے، صرف بوٹی بھونی گئی ہے، انجینئرنگ ہے۔ چھچڑا بھی بھونیا گیا، شاہ صاحب خود بھی کچھ، چلو شاہ صاحب نو تو کہہ کہ بزرگ نے بچ گئے تھے، باقی سارے بزرگ سن۔ اور سر بات یہ کہ یہ شاہ شمس نے بھی کارنامہ ملتان ہی کرنا سی، اس کردو نہیں سی کرنا۔ ملتان میں تو ویسے ہی یہ نہیں، جغرافی پوائنٹ آف ویو سے گرمی ہے، اس کا اس کے ساتھ تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ تو یہ سب کی سب کہانیاں میرے بھائی، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ میں نے بتایا ہمارے بزرگوں کو تو سورج کے سائز کا نہیں پتا تھا۔ شاہ شمس تبریز تو ابھی گزرے تقریباً 600-700 سال پہلے، پتہ نہیں انہوں نے کہا یا نہیں کہا، یعنی ان سے بہت پہلے امام غزالی گزرے ہیں۔ امام غزالی وہ ہیں جو تصوف میں ایک پڑھا لکھا صوفی مانا جاتا ہے، باقی تو ساروں کو جاہل ہی مانا جاتا ہے نا۔ یعنی صوفیاء خود بھی کہہ رہے ہوتے ہیں امین ہے، انہوں نے تو کوئی علم نہیں ہے، کوئی علمی صوفی دی گل کرو۔ علمی صوفی میں پہلا نمبر اگر پوری دنیا میں آتا ہے، آپ جن بابوں کو لے کے بیٹھے ان کو انڈیا پاکستان کے لوگ جانتے ہیں، انٹرنیشنل بابے جو ہیں نا، ان میں جو پہلا نمبر ہے جس بابے کا، وہ امام محمد غزالی ہیں، المتوفا 505 ہجری، 505 ہجری میں وہ فوت ہوئے ہیں، یعنی ان کو آلموسٹ 900 سال فوت ہوئے ہو چکے ہیں، اور ان کی کتابیں پوری دنیا میں مانی جاتی ہیں۔ احیاء العلوم ان کی عربی میں کتاب ہے، کیمیائے سعادت فارسی میں ہے، منہاج العابدین ہے۔ یہ ساری کتابیں میں نے اپنی ینگ ایج میں پڑھی ہیں، ویسے تو میں ابھی بھی جوان ہوں، لیکن بہت جب ینگ تھا اس وقت۔ تو وہ کیمیائے سعادت میں یعنی لکھتے ہیں کہ جی سورج جو ہے وہ زمین سے 160 گنا بڑا ہے، مختلف جگہ مختلف لکھا ہوا ہے، ہم نے وہ اگلے دن چڑھا بھی دیا اس کا JPG، 160 گنا۔ آج ہمارے بچے کو بھی پتا ہے کہ سورج زمین سے 160 گنا بڑا نہیں ہے، 1060 گنا بڑا بھی نہیں ہے،
1,60,000 گنا بڑا بھی نہیں ہے، 13 لاکھ گنا بڑا ہے۔ اور سر جن بزرگوں کو سورج کے سائز کا نہیں پتا، انہوں نے سورج کو بلانا ہے؟ کہانیاں۔ ہاں نبیوں کا معاملہ الگ ہے، نبیوں کو اللہ نے منوانا ہوتا ہے، بابوں کو اللہ نے منوانا نہیں ہوتا۔ نبیوں کو ایسے معجزات دیے جاتے ہیں تاکہ مخلوق ان کی طرف مائل ہو، وہ ایک معاملہ بالکل الگ ہے۔ تو سر یہ سورج چاند سب اللہ کے قبضے میں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ کوئی سمجھتا ہے کہ کچھ کر سکتا ہے، اور یہ تو کہتے ہیں کہ جی دنیا بزرگوں سے خالی نہیں ہے، اونٹ بھی بزرگ موجود نے۔ سر لے آؤ نا، کتنے نے اونٹ تو ضرورت ہے انہوں دی، لے کے آؤ۔ یعنی وہ جی 1965 کی جنگ میں بزرگوں نے جناب بم پکڑے ہیں، ان بزرگوں نے پکڑے ہیں جن کے مزاروں کے اوپر لوگ بم مار کے چلے گئے، وہ پکڑے نہیں گئے۔ ہم تو کنڈیم کرتے ہیں اس چیز کو، لیکن اس سے یہ بھی تو ہے، اب تو آپ لوگوں کی آنکھیں کھل جانی چاہیے۔ کوئی کچھ نہیں کر سکتا میرے بھائی۔ سب سے بڑے بزرگ، سب سے زیادہ بزرگ عراق کے اندر ہے، اور عراق کا جنازہ نکل گیا، کچھ نہیں ہوا، ٹھیک ہو گیا۔ ہاں بعض اوقات شیاطین جو ہیں وہ انسانوں اور جنوں میں سے انسانوں کو وسوسے دلاتے ہیں کہ جی وہ تو یزید نے بھی کعبے پہ چڑھائی کی تھی، تو اللہ نے کعبہ کیوں نہیں بچایا؟ اس لیے کہ اللہ نے کہیں یہ کہا ہی نہیں ہے کہ میں نے کعبہ بچانا ہے۔ اللہ نے تو آپ کو بقدر ایفرٹ چھوڑا ہوا ہے دنیا کے اندر، وہ تو نبی علیہ السلام کے بھی دانت مبارک شہید ہوئے ہیں۔ اللہ کا دعویٰ کہیں نہیں ہے، آپ کا بزرگوں کے بارے میں دعویٰ ہے کہ جی ڈیوٹیاں نے کراچی دی ڈیوٹی جیڑی ہے وہ انہاں بزرگاں دی جیڑی سمندر دے کنارے نے جتھے ساری چرس پاؤڈر اتھے ہی وکدی ہے، اے ڈیوٹی لگی ہے، ٹھیک ہے۔ لاہور دے جس بزرگ دی ڈیوٹی لگی ہے، سارے زنا دے اڈے، سارے چرسی پاؤڈر اتھے کٹھے ہوندے نے، تو اے ڈیوٹیاں لگی ہیں نے پھر کوئی کچھ نہیں۔ میرے بھائی آج کے اس ماڈرن دور میں بھی جب لوگ دین سے برگشتے ہیں، ہمارے محلے کے اندر آ کے اگر چرسی پاؤڈری کو کرائے کا مکان خرید لینا، یا کوئی بدکاری کرنے والے لوگ، تو پورا محلہ پروٹیسٹ کر کے وہ کہتا ہے جی انہوں کڈو اتھوں، باقی انہوں خراب کرن گے۔ تو تہاڈے بزرگاں دے مزاراں تے سارے پٹھے کام ہو رہے ہیں، تہاڈے بزرگ انہوں کیوں نہیں اٹھا سک رہے؟ وہ تو نگاہ مار کے تے کر دیندے نے، بم پھاڑ لیندے نے۔ سب جھوٹ ہے میرے بھائی۔ اتنی ساری چیزیں ہونے کے بعد بھی اب تو آنکھیں کھل جانی چاہیے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا کسی کے لیے، یہ ہر چیز اللہ کے قبضے میں ہے۔